السلام علیکم، سفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 14 مارچ کو سعودی کفیل سسٹم ختم ہو جائے گا۔ 14 مارچ سے سعودی عرب میں نیا کانٹریکٹ سسٹم ہوگا، مطلب جتنے بھی غیر ملکی پھر کام کریں گے وہ کانٹریکٹ پر ہی ہوں گے۔ کفیل کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جتنے بھی غیر ملکی نجی کمپنیوں یعنی پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ہوگا۔ بہت سارے غیر ملکی کارکنوں کو بہت ساری چیزوں کی اختیارات مل جائیں گے۔ 14 مارچ کو ختم ہونے والے کفیل سسٹم کے بارے میں وزارت المواد البشریہ نے کچھ نتائج دوبارہ سے بیان کیے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لیجئے، ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے اور غیر ملکی بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 14 مارچ کو 2-3 دن ہی باقی ہے، تو 14 مارچ سے جو کفیل کا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کانٹریکٹ کا سسٹم ہوگا اور آلریڈی جتنے بھی غیر ملکی ہے پرائیویٹ اداروں میں انہوں نے کانٹریکٹ کر رکھا ہے۔ سعودی وزارت المواد البشریہ کا کانٹریکٹ سسٹم سے متعلق کہنا ہے کہ ملازمت کا نیا معاہدہ نجی اداروں کے تمام غیر ملکی کارکنان پر لاگو ہوگا اور یہ ابشر اور دیگر پلیٹ فارم پر مہیا ہوگا۔ وزارت المواد البشریہ کا مزید کہنا ہے کہ ملازمت کے نئے معاہدے کی اجراء کا مقصد کفیلوں اور ان کے کارکنوں کے درمیان اختلافات کو کنٹرول کرنا ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کفیل اپنے کارکن کو وقت پر تنخواہ نہیں دے رہے تو یہ تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں، کفیل نے تنخواہ نہیں دیا، اقامہ وقت پر نہیں بنایا، ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی یہ ملازمت کی نئی معاہدے کا سسٹم بنایا گیا ہے، سعودی حکومت کا ایسا کہنا ہے۔ سعودی وزارت المواد البشریہ کا مزید کہنا ہے کہ ملازمت کے نئی معاہدے کی بدولت غیر ملکی کارکن کفیل کی منظوری کے بغیر بھی ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں منتقل ہو سکتا ہے۔ سعودی حکومت کا مزید کہنا ہے کہ غیر ملکی کارکن اپنا خروج عودہ یعنی ایگزٹ ری انٹری ویزا خود نکال سکتا ہے، تاہم ایسے کرتے وقت اسے اپنے کفیل کو آن لائن اطلاع کرنا ہوگا۔ سعودی وزارت ہیومن ریسورسز کا مزید کہنا ہے کہ غیر ملکی کارکن ملازمت کا معاہدہ مکمل ہونے پر کفیل کی منظوری کے بغیر سعودی عرب سے سفر کر سکتا ہے، سعودی عرب چھوڑ سکتا ہے، یعنی فائنل ایگزٹ بھی جا سکتا ہے۔ حکومت کا مزید کہنا ہے کہ غیر ملکی کارکن کو کفیل کی یہاں 12 ماہ تک ملازمت کرنا ہوگی۔ غیر ملکی کارکن کو قانون محنت کے مطابق ہنرمندوں کے زمرے میں شامل ہونا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ کفیل کو اپنے کارکن کے ساتھ ملازمت کا موثقہ معاہدہ کرنا ضروری ہوگا۔ کفیل کے ساتھ معاہدہ یعنی کانٹریکٹ بنانا ضروری ہوگا۔ جس بھی غیر ملکی نے کانٹریکٹ نہیں کیا ہوگا وہ اس سسٹم سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ سعودی حکومت کا مزید کہنا ہے کہ سعودی عرب آنے والے نئے لوگ 1 سال پورا ہونے پر کانٹریکٹ سسٹم پورے ہونے سے قبل ہی ملازمت کا معاہدہ تبدیل کر سکتا ہے، بشرطاً کہ ملازمت کے معاہدے میں مذکورہ شرط کی پابندی کرتے رہے ہو۔ تو شرط یہ ہوگی کہ وہ قانون محنت کی خلاف ورزی نہ کرے اور ملازمت چھوڑنے سے 90 دن قبل اپنے کفیل کو اطلاع کرے، اس کے بعد وہ معاہدہ تبدیل کر سکتا ہے، کسی اور کمپنی میں جا سکتا ہے۔ 14 مارچ سے شروع ہونے والا کانٹریکٹ سسٹم میں آپ غیر ملکی بھائیوں کو اور کیا فائدے ہوں گے، اس حوالے سے آلریڈی میں پہلے سے بھی بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں، آپ لوگوں کو آگاہ کر چکا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ آلریڈی اس بارے میں جانتے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ 14 مارچ کے بعد آپ اپنے ابشر سے بہت ساری چیزوں کو انجام دیں گے، مطلب آپ اپنے ابشر سے خود ہی اپنے لیے چھٹی کا ویزا جاری کریں گے، اور اگر آپ فائنل ایگزٹ جائیں گے تو تب بھی آپ کو اپنے ابشر سے یہ تمام تر کامیں کرنا ہوگی، اور یہ تمام تر کامیں آپ کو کیسے کرنی ہوگی یہ 14 مارچ کے بعد وقت آنے پر ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ ہم آپ سب کو طریقہ بتا دیں گے کہ ابشر میں حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو کن کن چیزوں کی اختیارات ملی ہے اور آپ نے کیسے کر کے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ تو وقت آنے پر مزید ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کی جائے گی، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ فی الحال غیر ملکیوں کے لیے جو ابشر ہے وہ اپڈیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ فی الحال ابشر میں غیر ملکیوں کو جو اختیارات دیا جانا چاہیے وہ نہیں آیا ہے، مطلب یہ اپڈیٹس ہوگا، اس کے بعد ہی ان پر ہم ویڈیوز بنائیں گے۔ تو تب تک جڑے رہیے سفی نیوز کے ساتھ، اور امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔